السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے غدریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے۔ پارٹ 46۔ اللہ سے اس کا فضل مانگو، اپنے رب کو تضرع کے ساتھ تنہائی سے پکارو۔ صحرا میں الہ بن الحضرمی کسی صحابی کے ساتھ صحرا کو نکل گئے۔ ان کا پانی ختم ہو گیا، موت کے قریب ہو گئے تو اللہ نے اللہ تعالیٰ کو پکارا جو قریب ہے اور سمیع و مجیب ہے، پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ ان کا یا علی یا عظیم یا حکیم یا علیم کہنا ہی تھا کہ فوراً بارش برس پڑی۔ انہوں نے پیا بھی، وضو بھی کیا، غسل بھی کیا اور جانوروں کو بھی پلایا۔ وہی ہے جو مایوسی کے بعد بارش برساتا ہے، اپنی رحمت پھیلاتا ہے۔ وہ ولی و حمید ہے۔ وقفہ۔ اللہ کی محبت، ذکر مدح، اس کی معرفت، اس سے سکون، اس سے اطمینان پانا، تنہا اسی سے خوف، امید، محبت اور توکل رکھنا، اور اس طرح کا حال کہ بس اللہ ہی بندے کے ارادے و عزم اور فکر پر مستولی ہو جائے، تو یہی دنیا میں جنت اور بے نظیر نعمت ہے۔ اسی شعور سے محبت کرنے والوں کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، یہی عارفوں کی زندگی ہے۔ اللہ وحدہ سے تعلق، ہمیشہ اسی کا ذکر اور اس پر قناعت، وہ چیزیں ہیں جن سے رنج و فکر، اضطراب و قلق دور ہوتے اور انشراح صدر ملتا ہے۔ زندگی میں خوشی آتی ہے۔ اس کے برعکس جس نے غیر اللہ سے لو لگائی، اللہ کے ذکر کو بھول گیا، اللہ کے عطا پر مطمئن نہ رہا، تو اس سے زیادہ تنگ دل اور اس سے زیادہ رنجیدہ اور کوئی نہ ملے گا۔ تجربہ سب سے بڑا شاہد ہے۔ مصیبت زدوں سے حوصلہ لیجیے، تمہارے اطراف میں بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دی، جن لوگوں پر شدید ہو چکا اور ہولناک آفت ٹوٹی، ان میں برا مکہ بھی ہے، جو ایک عیش و عشرت، جو دو سخا اور شیپ ٹاپ میں شہرت رکھنے والا خاندان تھا۔ ان پر جو آفت ٹوٹی، اس نے انہیں ایک نشان عبرت بنا دیا۔ ایک مثال ہو گئی کہ ہارون رشید نے پلک جھپکتے میں ان کو پکڑ لیا، جبکہ عشرت کے مارے غفلت میں تھے اور تن آسانی کی چادر اوڑھے پڑے تھے۔ وہ کھیل کود میں مگن تھے کہ اللہ کے عذاب نے آ لیا۔ عذاب کے لیے بھی اس شخص کے ہاتھ چنے گئے جو ان کا سب سے قریبی اور ولی نات تھا۔ اس نے ان کے گھروں کو برباد، محلات کو ویران اور حرمتوں کو بے آبرو کر دیا۔ ان کی باندھی غلام چھین لیے، ان کا خون بہایا، انہیں ہلاکت کی جگہ ڈال دیا۔ ان کو اذیتیں دے کر ان کے پیاروں کے دل چھلنی کر دیے، ان کے بچوں کو تڑپایا اور رلایا۔ خدا کی شان ہے، ان کی کتنی نعمتیں چھین لی گئی، ان پر کتنی آنکھیں روئی۔ اے آنکھ والو، عبرت پکڑو اس شدید مصیبت سے۔ ذرا کی ذرا پہلے ہی تو وہ دیبا و حریر میں چل رہے تھے، امنگیں و آرزوئیں پوری کر رہے تھے۔ کیا ہی ہولناک ستم تھا جو ان پر ڈھایا گیا۔ قیامت تھی جو ٹوٹی، ایام کی بے خبری میں وہ مارے گئے۔ تم ان لوگوں کے مسکن میں اقامت گزی ہو گئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور تمہارے سامنے واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور ہم نے تمہارے سامنے مثالیں بیان کر دیں۔ ان کے سروں پر جھنڈے لہراتے تھے اور دائیں بائیں فوجوں کے پرے ہوتے تھے۔ وہ آزادی کے ساتھ دادیش دیتے۔ انہوں نے سراب کو پانی، غم کو موٹا پا، دنیا کو ہمیشگی اور فنا کو بقا سمجھ لیا تھا۔ یہ خیال کیا تھا کہ امانت واپس نہیں لی جائے گی، عاریت کی ضمانت نہ دینی پڑے گی اور ادھار کی ادائیگی نہ کی جائے گی۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ شاعر کہتا ہے، زمانے کی حادثات متنوع ہے، یہاں کبھی رنج و غم ہے، کبھی خوشی و مسرت۔ دنیا فانی کو بقا نہیں، نہ یہ ایک ہی حال پر رہتی ہے۔ صبح اٹھے تو خوش تھے، شام ہوئی تو قبر میں پہنچ چکے تھے۔ ہارون رشید ایک لمحے میں ناراض ہوا اور اس نے اپنے غضب کی تلوار سے ان کی تکہ بوٹی کر دی۔ جعفر بن یحیی برمکی قتل ہوئے، اسے سولی دی گئی، پھر لاش جلا دی گئی۔ اس کے باپ یحییٰ بن خالد اور بھائی فضل بن یحییٰ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان کے مال اور جائیدادیں ضبط کر لی گئی۔ متعدد شہرا کے برا مکہ کے مرثیے کہے
الرقاشی اور بقول باز ابو نو اس نے ایک قصیدہ کہا: اب ہمیں آرام مل گیا، ہماری سواریوں کو بھی اب دینے اور مانگنے والے سب رک گئے۔ گھوڑوں سے کہہ دو کہ تم اب رات کو چلنے اور صحراؤں کو طے کرنے سے چھٹی پا گئے۔ موت سے کہو کہ جعفر کو تو لے گئی، لیکن اس کے بعد کسی سردار کو نہ پائے گی۔ فضل کے بعد عطایہ سے کہو کہ معطل ہو جائے۔ آفتوں سے کہو اب پھر ٹوٹ پڑو۔ دیکھ لو کہ ہندوستانی ہاشمی تلوار نے ہندی برمکی تلوار کو توڑ ڈالا۔ الرقاشی نے جعفر کی سولی پر لٹکی نعش کو دیکھ کر کہا: بخدا اگر چغل خور کا ڈر اور خلیفہ کے جاسوسوں کا خوف نہ ہوتا تو ہم تیری نعش کا طواف کرتے اور تجھے ایسے چومتے جیسے خانہ کعبہ کو چومتے ہیں۔ ابن یحییٰ، تجھ سے پہلے میں نے ایسی تلوار نہیں دیکھی جسے دوسری تلوار نے کند کر دیا۔ اب دنیا لذات دنیا اور آل برمک کی حکومت کو سلام ہو۔ مروی ہے کہ الرقاشی کو ہارون نے بلایا اور پوچھا: جعفر ہر سال تجھے کیا دیتا تھا؟ اس نے بتایا کہ 1000 دینار۔ تو ہارون نے اس کے لیے 2000 دینار دینے کا حکم دیا۔ زبیر بن بکار اپنے چچا معصب الزبیری سے نقل کرتا ہے کہ اس نے بتایا: جب رشید نے جعفر کو قتل کیا، ایک عورت بوڑھے گدھے پر سوار گزری اور اس نے کہا: بخدا اے جعفر، آج تو نشان عبرت ہے، تو کل بھی کارناموں کی انتہا تھا۔ پھر اس نے یہ فصیح اشعار کیے: جب میں نے دیکھا کہ تلوار جعفر کے خون سے رنگین ہو گئی اور خلیفہ کے پکارنے والے نے یحییٰ کے بارے میں آواز لگائی، مجھے دنیا پر رونا آ گیا اور یقین ہو گیا کہ آج تو یہ جو انمر دنیا سے جانے ہی والا ہے، دنیا یوں ہی آنی جانی ہے، ایک کو نعمت اور ایک کو مصیبت دیتی ہے، ایک کو بادشاہی کے بلند ثریا سے نوازتی ہے، دوسرے کو تحت الزری تک پہنچا دیتی ہے۔ جب ابو جعفر المنصور نے محمد بن عبداللہ بن الحسن کو قتل کر دیا تو ان کا سر اپنے دربار ربیع کے ذریعے ان کے باپ عبداللہ بن الحسن کے پاس جیل میں بھیجا۔ انہوں نے سر اپنے ہاتھوں میں رکھ لیا اور کہا: اے ابو القاسم، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تم ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کے ساتھ کیے عہد کو پورا کرتے تھے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے جوڑتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کے انجام سے کانپتے ہیں۔ پھر انہوں نے شاعر کا یہ قول پڑھا: ایسا جوان تھا کہ اس کی تلوار اسے ذلت سے بچاتی تھی اور برے امور سے وہ اجتناب کرتا تھا۔ پھر انہوں نے منصور کے دربان ربیع کی طرف مڑ کر کہا: اپنے آقا سے کہنا تمہارے عیش و عشرت اور ہماری بدبختی پر ایک مدت گزر چکی ہے، اب معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ العباس بن الحنف نے اس معنی کو لے کر کہا ہے: یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کہنے والا عمارہ بن عقیل ہے: اگر تم ایک بار میرے اور اپنے حال پر نظر کر لو تو تمہیں خواہش نفس سے حجاب آئے۔ روزانہ ہماری بدحالی کا دن گزرتا ہے، تمہارے عیش کے دن کے ساتھ ہی اس کا حساب ہوگا۔ قول علی قول میں یوں ہی نقل ہے: اور اب ہارون رشید اور ابن جعفر البرمکی دونوں کہاں ہیں؟ قاتل و مقتول کا کیا ہوا؟ وہ عامر جس نے محل میں بستر پر پڑے ہوئے قتل کا حکم جاری کیا اور جسے سولی دے کر ظلماً قتل کر دیا گیا، سب کیا ہوئے؟ ان کا نشان بھی باقی نہیں۔ اس دن یہ سب حاضر ہوں گے جب عدل و انصاف ہوگا اور کوئی ظلم و زیادتی کا شائبہ بھی نہ ہوگا۔ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، وہ نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اس دن لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس دن حساب تم پر پیش کیا جائے گا اور کچھ بھی تم سے نہ چھپایا جائے گا۔ یحییٰ بن خالد برمکی سے پوچھا گیا: بھائی، یہ آفت کیسے ٹوٹ پڑی؟ کیا سبب ہے اس کا؟ تو اس نے کہا: غالباً یہ کسی مظلوم کی بد دعا تھی جو رات کی تنہائیوں میں اس نے کی اور ہم اس سے غفلت میں تھے۔ عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر پر بھی آفت پڑی۔ اس نے اپنی قید میں فرمایا:
کہ دنیا سے ہم جب نکلے تو دنیا والے تھے، اب جیل میں تو ہم زندوں میں ہیں نہ مردوں میں۔ کسی دن جب کسی وجہ سے جیلر قید خانے میں آتا ہے تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں دنیا سے تو یہ شخص آیا ہے۔ خوابوں سے ہم دل بہلاتے ہیں اور دن میں خواب کا ہی چرچا کرتے رہتے ہیں۔ اگر خواب اچھا ہوا تو سست روی سے آتا ہے، برا ہوتا ہے تو جلدی سے آ جاتا ہے اور کسی انتظار میں نہیں رہتا۔ آخر کے دونوں مصروں میں بدفعلی اور نحوست کا تاثر ہے۔ ان سے مجھے کسی شاعر کے جاہز کے بیان کردہ دو شعر یاد آ گئے جو اس نے کتاب البغال میں ذکر کیے ہیں۔ محلے کی ڈاک آتی ہے، ایسا خط جس میں مصائب زمانے کا تذکرہ ہو جلدی سے مل جاتا ہے، اور شر کی خبر میں تو بس ایک دن رات لگتے ہیں، لیکن کوئی اچھی خبر ہو تو سست روی سے چلتی ہے اور 4 دنوں بعد پہنچتی ہے۔ فارس کے کسی بادشاہ نے اپنے حکماء میں سے کسی ایک کو قید کر دیا تو اس نے ایک رکا لکھ کر بھیجا، میرے اوپر قید میں جو گھڑی بھی گزرے گی وہ مجھے نجات سے اور تم کو مصیبت سے قریب کر دے گی۔ میں آزادی کا منتظر ہوں، تم آفت کا انتظار کرو۔ اندلس کے سلطان ابن عباد پر مصیبت ٹوٹی۔ وہ عیش و عشرت میں پڑا رہتا تھا، صراط مستقیم سے دور سارا وقت لونڈی غلاموں سے خرمستی، باجے گاجے، دف اور تنبور، شعر و شاعری اور سماع میں گزارتا۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر اندلس کے نصرانیوں نے طاقت شروع کر دی۔ مجبور ہو کر اس نے افریقہ کے ابن تاشفین سے مدد مانگی، چنانچہ وہ سمندر پار کر کے آیا اور ابن عباد کی مدد کی۔ ابن عباد نے اس کی میزبانی کی، باغات، محلات اور مکانات میں اس کا اعزاز و اکرام کیا۔ ابن تاشفین شیر کی طرح شہر کے اندر باہر کا جائزہ لیتا رہا اور 3 دن کے بعد اس کی فوجیں اس کمزور سلطنت پر ٹوٹ پڑیں۔ ابن عباد قید کر لیا گیا، اس کی بادشاہت ختم ہو گئی، باغات و محلات سب ویران ہو گئے۔ افریقہ کے شہر اغمات میں ابن عباد کو رکھا گیا۔ ابن تاشفین نے اندلس کے زمانے کا اقتدار بھی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اہل اندلس نے خود ہی ان کو بلایا تھا اور ان کی حکومت چاہتے تھے۔ دن گزرتے رہے، ایک دن ابن عباد کی بھوکی بیٹیاں ننگے پاؤں چیتھڑے پہنے دھول میں روتی باپ سے ملنے آئی۔ اس حال میں انہیں دیکھ کر ابن عباد بھی رو پڑا۔ عید کا موقع تھا، اس نے یہ درد انگیز شعر لکھا۔ ابن عباد، ماضی میں تم بھی عید کی خوشیاں منایا کرتے تھے، اب اغمات کی عید نے تمہیں رنجیدہ کر دیا۔ جہاں تم قید کی حالت میں ہو، تم اپنی بیٹیوں کو پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھ رہے ہو۔ وہ بھوکی ہے، ان کے پاس دمڑی بھی نہیں، وہ لوگوں کا خرچہ کاٹتی ہے۔ وہ تمہیں سلام کرنے آئی، کھلے سر اور نگاہیں جھکی ہوئی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی ہے، گویا کہ وہ کبھی مشک و کافور پر نہیں چلی۔ پھر شاعر ابن للبانہ ابن عباد کے پاس آیا تو اس نے اس سے کہا، امن و سلامتی کی خوشبوئیں سونگھو، میں تمہیں اسی فضا میں مشکملی شراب پلایا کرتا تھا۔ تم چونکہ نعمتوں والے تھے، اس لیے حقیقت میں نہ سہی مجازاً ہی اپنے آپ کو نعمت والے سمجھو۔ زندگی تمہیں روتی ہے، خوشبو گریباں چاک ماتم کر رہی ہے اور بجلی کڑک کر تمہارا نام لیتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا قصیدہ ہے جسے الذہبی نے نقل کیا اور اس کی تعریف کی ہے۔ اب اس کے آگے کی کتاب میں آپ کو اگلی قسط میں پڑھ کر سناؤں گی کہ آگے اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، مجھے ضرور سپورٹ کریں، ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور کتاب اچھی لگ رہی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔